مزار اقدس پر حاضر ہوں۔ میں تمام عوام اہل سنت اور بالخصوص سادات کچھوچھا اور ہمارے مشائخ کرام حضور شیخ الاسلام و مسلمین حضرت علامہ سید مدنی میاں صاحب قبلہ اور حضور غازی ملت ہاشمی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی اور سید حسین اشرف صاحب اشرفی الجیلانی سجادہ نشین مختوم اشرف سمنانی، حضرت مولانا سید محی الدین اشرف اشرفی الجیلانی سجادہ نشین مخدوم اشرف سمنانی، اور فخر المشائخ حضرت علامہ سید فخر الدین اشرف اشرفی الجیلانی، معین المشائخ حضرت علامہ سید معین الدین اشرف اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستانہ مخدوم سمنا رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام مشائخ سے عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرے اس آج کے لائیو پروگرام میں آنے کا ایک مقصد ہے، میں بھی ایک آل نبی اولاد علی سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے حسینی ہوں۔ بے شک یہ بزرگوار جن کے مزار اقدس پر حاضر ہیں، یہ میرے ریئل نانا ہیں، میں ان کا نواسہ ہوں، اور جمال اولیاء کے برادر صغیر سید پیر حسین شاہ بخاری علیہ الرحمہ کا ہوتا ہوں۔ آپ کے نسب جو ہے میں کم مختصر سے وقت کے اندر بتانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہمارے سارے خاندان کا شجرہ مبارک ہے۔ بنت رسول حضرت خاتون جنت اور مولا علی سے ہوتے ہوئے یہ شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پہنچتا ہے، اور حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بیٹے امام علی موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے صاحبزادے حضرت امام علی موسیٰ رضا، اور ان کے صاحبزادے امام علی تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے حضرت جعفر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے سیدنا محمود گواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے امام
حضرت سیدنا جعفر ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے سیدنا علی اور سیدنا انیس الدین المؤید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت سیدنا پیر سید شبر شاہ جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے حضرت سیدنا سلطان احمد کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے سیدنا مخدوم جہانیہ سیدنا جلال الدین حسین جہاں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے بیٹے سیدنا ناصر الدین محمود نوشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے سیدنا فضل الدین لاڈلے۔ فضل الدین لاڈلے یہ قطب عالم جو احمد آباد شریف میں مزار مبارک ہے، یہ سیدنا ناصر الدین محمود نوشہ کے 25 صاحبزادوں میں سے ہمارے دادا کا نام سیدنا شاہ فضل الدین لاڈلے ہیں جی۔ ان کے بیٹے سیدنا عبد القادر، اور ان کے بیٹے سیدنا کریم شاہ، ان کے بیٹے دولت شاہ، ان کے بیٹے پلو شاہ، ان کے بیٹے سید عزیز شاہ، ان کے بیٹے منفر شاہ، ان کے بیٹے مطلب شاہ، ان کے بیٹے زلف شاہ، ان کے بیٹے شاکر شاہ، ان کے بیٹے باکر شاہ، ان کے بیٹے سیدنا چند چراغ رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور ان کے 3 صاحبزادے تھے، سیدنا جلال بخاری اور سیدنا جام بخاری اور سیدنا لعن بخاری۔ تو ہماری پشت جو ہے سیدنا جلال بخاری اور جام بخاری، ان 3 شہزادوں یعنی سید چند چراغ کے 3 شہزادوں جی کے نام سے ہمارے یہاں جی راجستھان بیکانیر کے اتر 30 کلومیٹر پر ہے، جی یہ 3 گاؤں 9 کلومیٹر کے دائرے کے اندر بستے ہیں، جی جلال سر، جام سر اور لال سر۔ جی یہ یہاں کے راجہ نے ان کو مدعو کیا تھا، اور یہ جلال سر کی سرزمین پر آنے کے بعد جو سدرہ نسب میرے پاس ہے وہ قلم سے لکھا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے سارے خاندان کا شجرہ۔ یہ شجرہ مبارک آپ تھوڑا دکھائیں گے ہم سب کو؟ جی جی بالکل، یہ اچ شریف سے جی نقل نکلوا کے لائی گئی ہے، جی اور آج بھی پورے خاندان کا شجرہ وہاں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی آگے آپ کے بیٹے حضرت امام حسین، امام حسین سے حضرت زین العابدین، پورا سلسلہ نسل میں نے ایک ایک نام کر کے آپ کو جی بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ آپ کا۔ اور سید جلال بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 2 صاحبزادے سید فتح شاہ اور عنایت شاہ، ہم سید فتح شاہ کی اولاد سے ہیں۔ جی فتح شاہ کے بیٹے کا نام سید عبدل شاہ، ان کے بیٹے کا نام پدم شاہ، ان کے بیٹے کا نام مالو شاہ، ان کے بیٹے کا نام نورنگ شاہ، اور ان کے بیٹے کا نام نکو شاہ، نیک محمد نام تھا، نکو شاہ بولتے تھے جی ان کے بیٹے کا نام سید جمال شاہ بخاری، یہ جو بزرگ موجود ہیں، جی اور انہی کے چھوٹے بھائی سید پیر حسین شاہ بخاری، اس مزار شریف کے بیک سائڈ میں ان کا مزار مبارک ہے جی اور حسین شاہ کے بیٹے سید قطب الدین، جی ان کا بیٹا میں سید قمر الدین جمالی، اور نانا میرے سیدنا جمال شاہ اور جی حسین شاہ میرے دادا۔ یہ میرے سلسلہ نسب ہے۔ جی آج جو حضرات بڑا زور شور مچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، دیکھو ایسا ہے، یہ ایک سادات کی بات تھی، اشرف ملت سے ملاقات ہوئی اور کئی موضوعوں پر گفتگو ہوئی۔ ایک تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے اپنی قیادت کے اندر ایک بیان کروایا تھا، وہاں سے ہماری یہ بحث شروع ہوئی۔ اس پر
آپ کا جو شجرا دکھانے کا کوئی مقصد آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے شجرا دکھایا یہ کس لیے دکھایا آپ نے شجرا مبارک ہے؟ اتنے آپ نے نام جو بتائے ہیں، اس کی کوئی وجہ کیا آپ کو شجرا مبارک بتانے کے لیے کسی نے کہا تھا جی کہ آپ سید نہیں ہیں؟ کیا ایسی کوئی بات ہوئی آپ سے؟ جی، ابھی حال ہی میں ایک ابہور کی سرزمین پر کوئی جلسے کے اندر بات ہوئی. یہ صرف ابہور کی سرزمین پر ہی نہیں، یہ کئی سالوں سے معاملہ چل رہا ہے. اب بیچارے وہ دعوت اسلامی والے آتے ہیں تو ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کو ہرے طوطے اور پیلے طوطوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. حالانکہ پنجاب کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جو بدعقیداؤں کے پورے چنگل میں آئی ہوئی ہے. ہماری مسجدیں چھین کر کے وہ وقف بورڈ کے ذریعے سے اپنے امام ڈال کر کے مسجدیں چھین لیتے ہیں، اور ہر طرح سے لوگ پریشان. اور الحمدللہ اس دعوت اسلامی نے آ کر کے بہت ہی بہتر انداز میں کام کیا ہے. اس لیے میں اس تحریک سے محبت کرتا ہوں اور اس کو اپنی تحریک کہتا ہوں. آج جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے، دعوت اسلامی والے ایسا کرواتے ہیں، میں ایک خانقاہی آدمی ہوں اور یہ مزار شریف آپ کے سامنے ہے، اور دعوت اسلامی والوں سے میں محبت کرتا ہوں ان کے کام کو دیکھ کر کے. ٹھیک ہے. اور ان کے کام کی وجہ سے میں اس کو اپنی تحریک مانتا ہوں. اب سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے کہ ان کو دعوت اسلامی باہر کرے گی یا اندر کرے گی. نہ تو میں اندر رہنے والا نہ باہر رہنے والا. میں خود الحمدللہ 5-6 جگہ ادارے چلا رہا ہوں اور بہترین دین و سنت کا کام کر رہا ہوں. دینی اور دنیاوی تعلیم کے اوپر ٹھوس قوم کے لیے قدم میں نے اٹھا رکھا ہے. مجھے نہ تو اندر جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی باہر جانے کی ضرورت ہے. میں ایک تحریک سے محبت کرتا ہوں، اچھا کام کرتی ہے تو، اور اگر اچھا کام نہیں کرتی تو ظاہر بات ہے میں ان کے قریب نہیں ہوتا. لیکن آج جو دعوت اسلامی کو بدنام کیا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی والے ایسا کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب فراڈ ہے. اور میری ویڈیو کلپ کو یہ ایک بحث کو کاٹ کر کے یہ ایک گسیلا انداز دکھایا گیا ہے بدنام کرنے کی غرض سے. ایسا کچھ نہیں ہے. اور دعوت اسلامی ایک بہترین تحریک ہے، اور یہ کسی کے ساتھ نہ تو یہ غیبت تک کرنے سے لوگوں کو بچنے کی دعوت دیتے ہیں. یہ کب کہیں گے کہ آپ جا کے فلاں سے لڑیں؟ ان کا معاملہ میرے ساتھ کئی سالوں سے چل رہا ہے. یہ علاقے میں کبھی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجی کا فتویٰ قرار دلاتے ہیں اپنی قیادت کے اندر. اور وہ سید وسیم اشرف نامی ایک شخص آیا اور جنڈا والی میں پروگرام تھا. اس پروگرام میں اعلیٰ حضرت کے سلام رضا کے کچھ اشعار، حالانکہ وہ شعر جو ہے کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. لیکن یہ کلام رضا سے ملتا جلتا شعر ہونے کی وجہ سے انہوں نے فتویٰ لگایا کہ یہ دیکھو بکھرے ہوئے پھول کہہ دیا، کربلا کی زمین پر سلام بھیجا ہے، اس کی خارجیت ہے. اور اس طرح سے انہوں نے ایک شعر اعلیٰ حضرت نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو منقبت میں لکھا ہوا ہے، ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اس شعر کو بھی، حالانکہ یہ کلپ میرے پاس موجود ہے، اور اس بندے کی یہ اشرف ملت پیٹ تک پا رہے ہیں کہ ہاں شاباش بولو. لیکن اس جلسے کے بعد کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. میں نے ایک دن میرے سامنے وہ آئی، میں نے دیکھا. اچھا سید صاحب، آپ کی بات بیچ میں ہے. جی، جب وہ وسیم اشرف نے ایسا کچھ بولا تو کیا اشرف ملت اس پروگرام کے اندر موجود تھے؟ بالکل موجود تھے، ویڈیو کے اندر بالکل نظر آتے ہیں، اور ان کی پیٹھ بھی تھپتھپا رہی تھی. اچھا، تو انہوں نے کوئی آپشن نہیں اٹھایا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو بھی ایسا پروگرام کرنے کے بعد ہمیں 1 سال بعد میں یہ کلپ ہمارے پاس آئی ویڈیو. وہ میں نے دیکھا اور اس کو 2-3 بار سنا. تو یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہمارے سمجھ میں آیا، کیونکہ وہ اتنے جوشیلے انداز میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سمجھنا اس کو بہت مشکل لگ رہا تھا. تو اس بات کو لے کر کے ہمیں ایک دکھ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کے علماء جو پورا اسٹیج سے بھرا ہوا ہے، اور ایک آدمی
اعلیٰ حضرت کو خارجی 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 کے فتوے لگاتا چلا گیا ہے، اور کسی مولوی کی اسٹیج پر ہمت نہیں ہوئی کہ سوال کر لیں۔ لیکن میں نے 1 سال کے بعد میں وہاں کے مقامی علماء سے رابطہ کیا تو سب نے یہی کہا کہ حضور ہم تو ان سے کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ ہم پر ولد الزنا کے فتوے لگا دیتے ہیں، ہمیں ڈانٹ پھٹکار کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری ہمت نہیں پڑتی۔ کن سے سوال نہیں کرتے ہو؟ اشرف میاں سے۔ اچھا، اشرف میاں سے وہ میں نے کہا آپ نے پوچھا کیوں نہیں کہ بھی یہ ایسا ایسا جملے ادا کر کے گیا، آپ نے اس کو ٹوکا کیوں نہیں، توبہ نہیں کیوں نہیں کروائی؟ جی جی تو کہا کہ ہم اگر یہ بات کرتے تو ہمیں ڈانٹ پھٹکار ہو جاتا، تو اس وجہ سے ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے باقاعدہ طور سے یہاں سے ہنومان گڑھ جا کر کے علماء کی ٹیم کے ساتھ علماء کی ایک میٹنگ کے اندر اشرف ملت سے سوال جواب کیے اس بات پر، لیکن انہوں نے کوئی مفصل اور مدلل کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وجہ سے ہمارا اختلاف برقرار رہا، اور کبھی یہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر کہہ کر کے لوگوں کو یہ کون سا عقیدہ دینا چاہتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کو خارجی قرار دلا کر کیا عقیدہ دینا چاہتے ہیں، اور کبھی جو سلام رضا کے اوپر لوگوں کو پھٹکار دے کر کے کیا عقیدہ دینا چاہتے ہیں، اور پھر مبلغین جہاں بھی ان کو مل جاتے ہیں سننے میں آتا ہے، کسی کو کہتے ہیں مروانی تحریک، کسی کو کچھ کہتے ہیں، یعنی اتنے ٹورچر کرتے ہیں دین کے کام کرنے والوں کو، اور ایک ملاؤں اور علماء کے اوپر ملاؤں کہہ کر کے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ حضرت علی کے بارے میں بتاتے نہیں۔ الحمدللہ تمام سادات اکرام اور تمام علماء اکرام سے میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا ایریا بالخصوص بیکانیر اور ہنومان گڑھ گنگا نگر، یہ تمام ایریا الحمدللہ ثم الحمدللہ 90% سنیت ہے، اور الحمدللہ حضرت علی اور سادات کرام کے یہ لوگ عاشق ہیں ماشاءاللہ۔ آنکھ بند کر کے ہمارے علاقے کے لوگ جب سادات کرام سے اتنی محبت کرتے ہیں تو حضرت علی سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، امام عالی مقام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن علماء کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آج کا ملا حضرت علی کے بارے میں بتاتا نہیں ہے، علی 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 دیکھ کہنے سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ ارے ہم تو حضرت علی کی اولاد ہیں، جی میں نے بھی ہمیں کیوں نہیں سکون ملے گا؟ آپ 24 گھنٹے علی علی کرتے رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اب مولا علی کریں، آپ حضرت عثمان کریں، حضرت صدیق اکبر کریں، ہمیں اس چیز سے اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ بڑی مشکلوں کے ساتھ پنجاب کی سرزمین اور یہ جو ہنومان گڑھ گنگا نگر یہ پنجاب سے ٹچ ایریا ہے، ان علاقوں میں کام کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس سنی تحریک مدنی تحریک کے ساتھ ملنے سے ہمیں بڑا فائدہ محسوس ہوا، اس لیے ہم نے اس کو اپنی تحریک سمجھنا شروع کر دیا۔ تو جب بھی یہ اس پر کوئی ٹارچر کرتے ہیں تو ہمیں بڑی دلی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی دلی تکلیف کو سنتے ہوئے میں ابور کے پروگرام میں گیا تو وہاں میں نے ادب کے دائرے میں ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اس پر وضاحت کریں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہرا طوطا پیلا طوطا ہمیں دیکھتے ہی کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مولانا الیاس کو یہ کہتا ہوں، ابھی جو واردات ہوئی ابور کے اندر، جی ابھی جو 1 ہفتہ اس کو نہیں ہوا تقریباً، تو جمعرات کا پروگرام تھا شاید تک، وہ چہلم کی فاتحہ تھی، تو اس کے اندر میں نے دیکھا تھا ایک ویڈیو اور پوسٹنگ بھی آئی تھی کافی ساری، تو اس کے اندر اس کے پوری وجہ کیا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں مسئلہ کیا ہوا ایسا جس کی وجہ سے جو ہے؟ میں آیا اسٹیج پر 1:45 بجے، جی میں نے کہا اب تقریر کا اختتام ہونے والا ہے، حالانکہ وہ میرے مرید کا گھر تھا، جی پورا گھرانہ جو ہے وہ ہمارا مرید ہے، اس کے والد اور ان کے سارے بچے، ان کے جو دادا تھے وہ میرے نانا سے مرید بیعت ہیں، اور الحمدللہ اس گھر کے سارے افراد جو ہے مجھ سے بیعت ہیں، جی اور میں اپنے ایک مرید کے فاتحہ خوانی میں گیا ہوا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کو دعوت نہیں دی گئی تھی، جی جی ان کو کہو کہ میرا مرید تھا اور میرے کہے کے مطابق قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے، لیکن میں نے
कोई बुग्ज नहीं रखा, मैंने कोई हसद नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हमने अशरफ मिल्लत का प्रोग्राम ले लिया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं स्टेज पर आ रहा हूँ, अब ऐसा तो नहीं है कि अब अशरफ मिल्लत जो है वो एक सैयद है, बाकी सादात की ताज़ीम करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं भी उस घर में मतलब हूँ, दावत पे हूँ, और वो भी दावत पर मदऊ किए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें जलील करेंगे। मुझे देखते ही हरा और पीला तोता शुरू कर दिया इन्होंने। तो मैंने जलसे के इख्तिताम के बाद बड़े अदब के दायरे में नीचे बैठ करके बात की, लेकिन इन्होंने वो कटिंग का हिस्सा जो बहस का आगे पीछे का हिस्सा काट के बस वो गुस्सा दिखाया गया है। अच्छा, हालांकि मेरे पास बैठे थे, अगर हमला करना होता तो हमला हो सकता था। जी। लेकिन इन लोगों ने ये नापाक कोशिश की है और गलत तरीके से दावत इस्लामी में जुड़वा करके, हाँ दावत इस्लामी का मैं कोई मुबल्लिग थोड़ी हूँ, मैं कोई वहाँ का निगरान थोड़ी हूँ, मैं कोई वहाँ का अमीर थोड़ी ना हूँ, मैं कहीं का अमीर नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इदारे चलाता हूँ और दावत इस्लामी की सपोर्ट करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ इससे, और इसलिए मैं दावत इस्लामी वाला मानता हूँ। आप एक मुहिब है इस्लामी? मुहिब हूँ। ठीक है, किसी भी शोबे पर आप काम नहीं कर रहे थे इस्लामी में? नहीं, मैं अपने इदारे चलाता हूँ, दारुल उलूम जमालिया रज़विया और दारुल उलूम जमालिया रज़विया लिलबनान और दारुल उलूम गरीब नवाज फाजिल का पंजाब और मदरसा गुलशन मदीना सरदारगढ़, मदरसा गुलशन मदीना मोतीगढ़, और आपके बीकानेर की सरजमीन पर 4 बीघे ज़मीन मैंने ले रखी है माशाअल्लाह, जामिया चिश्तिया इंग्लिश एकेडमी के लिए। इंशाल्लाह इसमें भी दुनियावी तालीम के लेवल पर इंशाल्लाह काम करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी, एक ये बात भी हमारे सामने आई थी कि जो है जब अशरफ मियाँ ऐसा कुछ करते हैं तो क्या आपने जो है किसी दूसरे उलमा को बताया? तो किसी उलमा ने आपके सामने कोई ऑप्शन में कोई बात किसी रखी, या मैंने सुना है कि आपने क्या इसके प्रोग्राम मीटिंग रखी आपने कोई समझाने की? हाँ, दारुल उलूम इस्लामिया अनफिया के अंदर मीटिंग रखी और सारे उलमा इलाके के मौजूद थे, उसके अंदर सारी बातें रखी गई थी, लेकिन उस पर कोई तफसीली जवाब नहीं दिया गया। हाँ, इस पर गौर करेंगे, इस पर गौर करेंगे, गोल गोल घुमा। आप उन उलमा के कुछ नाम बताएंगे जो मौजूद थे उसके अंदर? जी बताएं आप। मौलाना अशफाक साहब दाढ़ी वाले थे जी, और तकरीबन वहाँ के इलाके के जितने भी आइम्मा हैं, राशिद अनवर साहब भी थे जी, ये मौलाना गुलाम फरीद भी थे जी, इस तरह से सारे इलाके के जितने भी आइम्मा इकराम हैं तकरीबन मौजूद थे जी। तो आखिर उस मीटिंग में क्या बात हुई फिर? क्या फैसला क्या हुआ उसमें? फैसला ये हुआ कि आज के बाद किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन दावत इस्लामी के पीछे ये हाथ धो के पड़े हुए, पता नहीं इनसे ये भी कहा गया है कि हजरत अगर कोई आपको तकलीफ पहुंची हो, ठेस पहुंची हो, आप मदनी मरकज़ के ज़िम्मेदारों से रब्ता करके इस मसले को हल करें। ये अवामुन्नास के अंदर इस मसले को ना फैलाएं। बद मज़हबियत जो है लोगों को घेरती चली जा रही है, खींचती चली जा रही है, आप ऐसा कदम ना उठाएं। इस बात को, इस जज्बे को लेकर के मैंने सवालात किए थे, फिर इन्होंने कहा मैं इस बात को नहीं मानूंगा। मुझे भी थोड़ा तहश आ गया और मेरे भाई से मेरा बहस थी और उनसे मतलब आपस में गर्मा गर्मी हुई। मैंने हाथ उठाने की कोशिश हरगिज़ नहीं की। एक बीच में एक चमचा आकर के वो गुस्से के अंदाज के अंदर नीचे आवाज़ में बात करो या इस अंदाज में कहा, मुझे उस पर गुस्सा ज़रूर आया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो मार पिटाई का मसला था और ना ही कोई, क्योंकि सारे लोग देखने वाले वो मौजूद। अच्छा हजरत, ये बताइए आप, जब इतनी वारदात हुई है यहाँ अपने इस हनुमानगढ़ और बीकानेर और गगनर 3 जिलों के अंदर अशरफ मिल्लत की, और क्या आपने इस बात की कोई हुजूर कायदे मिल्लत हैं, हुजूर सईद हाशिम मियाँ हैं, क्या इनको कुछ इतला आपने दी कि ऐसा ऐसा मामला हो रहा है? क्या उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया? नहीं, हाशिम मियाँ साहब गाजी मिल्लत भी तशरीफ़ लाए, ताजुल उलमा भी तशरीफ़ लाए, लेकिन उनके तो आने पर इन्होंने पुलिस केस करवा दिया था, उनकी तो कोरोना जांच करवा दी थी। अच्छा, हुजूर ताजुल उलमा पर भी? ताजुल उलमा की भी कोरोना जांच करवा दी गई थी इनके चेलों ने। अच्छा, कि इनको गुड़िए गांव के अंदर नहीं दाखिल होने देना है, खुंडजा में जलसा नहीं करने देना है, डबली में जलसा नहीं करने देना है। तो इस तरह से ये लोग उलमा के, अगर ख़ानदानी कुछ वजह से अगर कोई ऐसा वो होता तो हम ताजुल उलमा के प्रोग्राम खोल लेते,
سید ہاشمی میاں صاحب کے پروگرام کیوں لیتے ہیں؟ لیکن ہمیں خاندان کی چھوچھا سے ہمیں تکلیف نہیں ہے، تکلیف جس آدمی سے ہے، میں نے بیان کی اشرف میاں ہمارے کاموں کو آتے ہیں ختم کر کے چلے جاتے ہیں، تو میں نے دعوت اسلامی کی سپورٹ میں بولا ہے کہ ان کو یہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ محمود میاں صاحب کو کہا ان کو سمجھائیے، انہوں نے کہا کہ آپ جو کرتے ہیں ان سے آپ کہیے، ان سے بھی بات کی تو انہوں نے کوئی مطلب وہ جواب نہیں دیا، لیکن وہ یہ اپنی زبان پر آج بھی قائم ہے اور اس اسٹیج پر یہی بات کہی انہوں نے کہ میں کہوں گا، میں ایسا ہی کروں گا، تو ہم میں آپس میں گرما گرمی ہوئی۔ اچھا، تو حضرت اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ اب کچھ آپ کے پاس؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، برائے مہربانی ہمارے علاقے کے اندر یو پی سے آ کر کے یہ انتشار پیدا نہ کریں قوم کے اندر کہ مطلب اعلیٰ حضرت کے بارے میں یا بزرگان دین کے بارے میں یا تحریک کے بارے میں، ارے ایک ہی تو، اور آپ کے پاس کون سا راستہ ہے کہ آپ بدعقیدوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا اپنی قوم کو بچا سکتے ہیں؟ میں بتاؤں کہ یہ مولانا رمضان جو ہے، جو اسٹیج کے اوپر آج رہا تھا، اس نے شروع میں ایک بار مجھے کہا فون کر کے کہ حضرت حضور اشرف ملت کا ایک گھرانہ مرید ہے اور اس کا ایک بچہ جماعت میں جانے کی تیاری کر لی اور اس نے ضد کر رکھی ہے کہ میں دین سیکھ کے آؤں گا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس بھیجیں، دعوت اسلامی کے تربیتی اعتکاف میں اس کو بھیجتے ہیں، انشاءاللہ دین کی باتیں وہ سیکھے گا، دین سیکھے گا۔ تو 1 مہینے کا ناگور شریف میں اس کو اعتکاف کروایا، اس میں کافی اس کا ذہن بنا، پھر قاری جان محمد صاحب کے ساتھ 63 دن کے مدنی کورس کے اندر وہ جا کے آیا، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو دعوت اسلامی ایسا نہیں ہے کہ وہ اتاریوں کو بچاتی ہو، قادریوں کو بچاتی ہو اور اشرفیوں کو نہ بچاتی ہو، الحمدللہ تمام پیران نظام کے مریدوں کی پہرے داری دے رہی ہے دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی کو آپ دہشت گرد تنظیم سے جوڑ رہے ہیں، یہ بکس اگر نکال دیں تو دین و سنت کا کام بڑا فروغ چڑھ سکتا ہے۔ یہ دعوت اسلامی انڈیا ہے، نہ کہ پاکستان ہے۔ ابھی کچھ پوسٹیں آ رہی ہیں اور کچھ دیکھ رہا ہوں میں کہ آپ کو جو ہے دعوت اسلامی سے جوڑ کر جو ہے ایک گنڈا گردگی اور ایک مبلغ جو ہے گنڈا گردی کر رہا ہے دعوت اسلامی کا، کچھ ایسے؟ میں مبلغ اول تو ہوں ہی نہیں، میں تو ایک مولوی ہوں، سید زادہ ہوں، اور جو میرے سے خدمت بن پا رہی ہے علماء کی یا دعوت اسلامی کی مدد کرتا ہوں، دعوت اسلامی کی مدد کرتا ہوں، جو اچھے کام کرتے ہیں ان کی مدد کرتا ہوں، بس یہی میرا دن رات کا کام ہے۔ تو اب آپ جو ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اس چینل پر، تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ آخری بات کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ میرا تو خاندان کی چھوچھا سے کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، اشرف ملت سے میری بات تھی کہ وہ ہمارے علاقے میں ایسا کچھ نہ کرے جس سے قوم کے اندر انتشار اور اختلاف پیدا ہو اور ذمہ داروں کو، مبلغین کو، علماء کو، ائمہ کو کام کرنے میں تکلیف پیدا ہو۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں مجھے بہت دلی تکلیف ہے، میں ان سے محبت کرتا تھا، میں ان کا طالب تھا، اعلیٰ حضرت کو خارجی قرار دیا، اس دن سے میں نے ان سے ناطہ توڑ دیا۔ لیکن برائے مہربانی اگر یہ اس بات پر غور کر لیں گے، رک جائیں گے، ایسا نہیں کریں گے تو بالکل ہمارے سروں کے تاج رہیں گے۔ ہم ان کا ادب جیسے کرتے تھے ویسے کریں گے، اور ہمارے دین کے کام میں یا قوم کے کام میں دعوت اسلامی کیا ہے؟ دعوت اسلامی وہ تحریک ہے کہ جو بگڑے ہوئے، جن والدین نے بڑی مشکلوں سے بچوں کی پرورش کر کے اس کو جوانی کی دہلیز تک پہنچایا، اور وہ برے لوگوں کی صحبت میں جا کر کے نشے کے عادی ہو گئے، وہ گھر والوں کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے بجائے وہ عذاب بن کے رہ گئے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں کچھ دن کے لیے جاتے ہیں اور وہ نشے سے توبہ کر لیتے ہیں الحمدللہ، اور وہ
नौजवान जो बड़े होकर के दीन का इल्म सीखने के लिए कोशा होते हैं तो वो बदअकीदाओं की जमातों के अंदर जा कर के अपना ईमान खो बैठते हैं। तो दावत इस्लामी उन नौजवानों को अपने अंडर में लेकर के वो उसको दीन भी सिखा देती है, उनके जज्बात को भी पूरा करती है, औलिया इकराम का शहदाई भी बनाती है, हुजूर का सच्चा आशिक रसूल भी बनाती है। तो ऐसी मदनी तहरीक के साथ बदतमीजियाँ करने या उस पर कीचड़ उछालने से तो उछालेंगे तो एक ईमान वाले का ईमान तो तोड़ेगा जी। तो इस चीज़ से ये बाज आ जाए तो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, और अगर इस चीज़ से बाज ना आए तो इख्तलाफ तो होते रहते हैं जी। दो भाइयों में सगे भाई होते हैं, उनमें भी गर्मा गर्मी हो जाती है। क्या इसमें हम दहशतगर्द हो गए? नहीं, हमने कोई तोप और बंदूक का इस्तेमाल तो नहीं किया, ज़बानी थी। उन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा, मैंने कहा कैसे नहीं मानूंगी, मानना पड़ेगा, मैं अपने भाई को कैसे नहीं दबा सकता। अच्छा, तो हजरत जो आप कह रहे हैं कि आप दहशतगर्द या गुंडागर्दी करते हैं, आप ये ऐसा है तो ये बद लगाम लोग हैं जी। और ये एक सैयद की ताज़ीम, एक की तो मदद करने की कोशिश करते हैं जी, दूसरे की तौहीन करके अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं। अल्लाह अकबर। तमाम सादात किराम जो सैयद नस्ब से सैयद हैं, आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उलमा इकराम का ये फतवा है कि उनकी ताज़ीम वाजिब है जी। चाहे वो बाशरा भी ना हो, नमाजी भी ना हो, तो भी ताज़ीम वाजिब करार दी गई है। और मैं एक छोटा सा दीन का खादिम हूँ, मैं कोई इतना बड़ा काम नहीं है, छोटे मोटे मदरसे चलाता हूँ। अब मेरी तौहीन करते हैं तो ये अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं। दहशतगर्द कहते हैं तो इनके पास मुझे बंद करवा दो दहशतगर्द। हुकूमत आके मेरी छानबीन करे, कोशिश करे, और पकड़ा जाऊं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी के कहने से कोई दहशतगर्द नहीं होता, और किसी के इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। ये मुंह फट लोगों की बातें हैं, ये इनके कहने से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। मैंने देखा कि एक पोस्ट को कई लोग शेयर कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से जी। तो ऐसा करने से ऐसा कुछ नहीं होता। हुकूमत खूब जानती है, दहशतगर्दों को हमारे सामने आ जाए, हम पकड़ के उसको ले जाके दे देंगे जी। तो ठीक है ऐसे साहब, माशाल्लाह आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और आपने ये तासुरात दिए, और आपने माशाल्लाह अपना सईद होने का एक शजरा भी जो है सामने इनके नाज़रीन के सामने पेश किया। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, मैं आज जो है दरगाह हुजूर खानकाह जमालुल औलिया हुज़ूर जमाल शाह के आस्थाने पर कमरुद्दीन जमाली चिश्ती सुलेमानी बुखारी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 4 दिन से जो सोशल मीडिया पर जो एक उद्यम मची हुई है, पोस्टों पे पोस्टें आ रही हैं और वीडियो वायरल हो रहे हैं, और कुछ जो है अशरफ मिलत को जो है अशरफ मियाँ को जो है सैयद नहीं कहते हैं वो सैयद नहीं है, कमरुद्दीन सैयद है, या जो कुछ ऐसे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सैयद कमरुद्दीन जो है वो सैयद नहीं है। आपने देखा कि सईद साहब ने जो है माशाल्लाह आपके सामने शजरा मुबारक जो है रखा, दिखाया आपको पूरा, और सईद साहब का जो है कोई भी ज़ाती मामला नहीं है हुज़ूर अशरफ मिल्लत से, ऐसी कोई ज़ाती दुश्मनी भी नहीं है। आपके जो सवालात आपने सुने हुज़ूर सैयद कमरुद्दीन के कि किस वजह से जो है इनका इख्तलाफ हुआ, किस वजह से जो है ये आपस में जो है बहस हुई, और आखिर ये बात कहाँ तक पहुँची, तो इसमें क्या सच है और क्या झूठ है, ये आज आस्थान जमालुल औलिया पर आकर हुजूर सैयद कमरुद्दीन जमाली चिश्ती बुखारी ने जो है आपके सामने वाज़ेह कर दी है। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है जिन लोगों के दिमाग के अंदर बदगुमानी आई हुई है, ताकि इस वीडियो को वो देखें, सुनें, और उनको पता चले कि ये भी एक सैयद है। आखिर में एक बात और जिक्र कर देता हूँ जी, शाह फरमाएं। अगर ये कुछ लोग कह रहे हैं ये हसद की बुनियाद पर सैयद कमरुद्दीन ने ऐसा किया है जी, मैं कहता हूँ कि मैं 2 बुजुर्गों के आस्थाने पर मौजूद हूँ जी, और अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझ के कहता हूँ कि मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई हसद नहीं है जी। अगर हसद हो तो अल्लाह मुझे मुआफ़ ना करे अल्लाह, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक इन बदगुमानी करने वालों को सही अक्ल सलीम अता करे। आमीन आमीन।